محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ میرے پاکستان سے ارد گرد پاکستان کے ہر صوبے کے رہنے والے دوستوں، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ یہ میری ذاتی زندگی کا واقعہ۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، تو میں اور میرا ایک دوست موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے تھے۔ اس وقت موٹر سائیکل بھی بڑی بات تھی جی، 1987 کے تقریباً 86-87 کی بات ہے جی۔ ہم نے نہر میں، جہاں وہ نہریں بہت ساری نکلتی نا، اس کو پنجابی کے اندر جھال بولتے ہیں، لیکن اردو کے اندر اس کو کہہ لیں کہ کنال جنکشن، ایسے سمجھ لیں کہ جہاں سے 2 3 4 نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہمارے شہر کے اندر وہ ایک جگہ مشہور ہے، وہاں پہ میں نے ایک بڑی نہر کے اندر ایک کتے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، یار موٹر سائیکل روک، کتا جو ہے نا وہ مر جائے گا، تو اس کو نکال لیتے ہیں۔ ہم نے جی کسی بھی طریقے سے اس کتے کو باہر نکالا، تو وہ جیسے ہی کتا باہر نکالا تو اس نے نا تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو کتا ہم پر پڑ گیا، وہ ہمیں ہی پڑ گیا جی۔ ہمیں جان چھڑوانی مشکل ہوگی کتے سے۔ یہ حقیقتاً واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ جو صدیق جان ہے اس کے ساتھ کیا ہوا بیچارے کے ساتھ۔ جو اس نے بتایا جی بقول اس کے کہ اس نے ایک پولیس والا جس کو آنسو گیس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ لوگ کنٹینر کے اوپر لے آئے، کنٹینر کے اوپر لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، آنکھیں دھوئیں، اس کی پانی پلایا اس کو۔ جیسے اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے پھر فائر شیل کرنے شروع کر دیے، جو اس نے بتایا اپنے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے جی یہ۔ تو جب اس نے صدیق جان نے اس کو منع کیا کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو، کہ یہ لوگوں کے پاس پتھر ہیں، اگر تم ہماری طرف سے شیل پھینکو گے اوپر سارا میڈیا، تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ لوگ جو ہیں یا پتھر ماریں گے، وہ جو شیل آپ ان پر فائر کرو اٹھا کے ہماری طرف پھینکنے شروع کر دیں گے، تو ہمارا میڈیا کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ پھر آج جو سٹیٹمنٹ پولیس کی طرف سے عدالت کے اندر دی گئی جی کہ ایک شیل گم ہو گیا جی، ہم اس کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، وائس میچنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ میاں اشفاق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، اور صدیق جان صاحب نے کہا کہ الحمدللہ وہ آواز جو ہے ویڈیو کے اندر میری اپنی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیسیکلی یہ پرابلم تو شروع ہوا جی، وہ جو ویڈیو کیپچر کی گئی ہے نا، جس میں وہ ریبن لے کے، پلاسٹک کے ریبن لے کے لوگ کھڑے تھے اور ان کو فلما لیا گیا، جو عمران خان صاحب نے دکھائی ہے ویڈیو اپنے کل والے خطاب کے اندر، اس سے بہت سارے لوگ بے نقاب ہو گئے۔ سوال پیدا ہو گیا، اور اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے موجود عدلیہ کے اندر بھی جو کیس ہے اس کے اندر بھی وہ بات ظاہر کی ہے کہ مجھے مارنے کا کیسا پروگرام بنایا گیا تھا، جس کے متعلق کل بھی ویڈیو کی کہ نامعلوم افراد کیسے عدالت کے اندر آئے، جبکہ میرے وکلا کو، میری پارٹی کے لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ سوال یہاں سے شروع ہوا جی۔ اب 1 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کل میاں اشفاق صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی بتایا، ویسے انٹرویو بھی انہوں نے بتایا کہ کل امید ہے کہ معزز عدلیہ تو ساری کہانی سمجھ گئی ہے جی۔ اس کے بعد اب صبح پولیس والے 10 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے، تو کل 24 گھنٹے کا ریمانڈ دیا گیا، تو اس میں وہ ہو جائے گا، کل کسی وقت 2 3 4 بجے تک پیش ہوں گے، پھر ان کو آگے جو فیصلہ معزز عدلیہ بہتر سمجھے گی کر دے گی جی۔ اب جی عمران خان صاحب، ان کی بھی آج پھر جناب پیشی تھی، یعنی وہ آپ نے فلم دیکھی ہے سنی دیول کی، جیسے صاحب تاریخ پہ تاریخ، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جا رہا ہے جی۔ اب اس کے اندر انسداد دہشت گردی، توشہ خانہ، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا ملا کے وہ نیب کے کیس، یہ سارا کچھ ہے۔ عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے، کسی میں 10 دن کی ملی ہے، ایک میں 27 تاریخ کی ضمانت ملی ہے۔
عمران خان صاحب روسٹم کے اوپر خود پیش ہوئے اور انہوں نے معزز جج صاحب سے تمام واقعات جو زمان پارک میں ان کی غیر موجودگی میں ہوئے وہ بیان کیے، جو ان کے ساتھ وزیر آباد میں ہوا وہ بیان کیا گیا، اسی طرح جو کچھ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں کے اندر ہوا وہ بیان کیا گیا۔ ایک کی ہیئرنگ کل کو ہے، ایک اب 27 کو ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں نے زمان پارک پر حملہ کیا تھا اس کے جو نمایاں کردار تھے ان کے اوپر اب پٹیشن دائر کر دی ہے۔ KPK کے جو اپنا ہے اسپیکر صاحب انہوں نے جناب الیکشن کے متعلق پٹیشن جو سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جی کل ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جی، اس اجلاس کے اندر چند جو خبریں ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت پاکستان جنہوں نے 3 دن فیصلے کیے، اس میں کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت کی، سیکورٹی کے معاملات پر بتایا جا رہا ہے جی کہ ملک کی صورتحال کے متعلق جو ہے وہ ان سے تبادلہ خیال کیا گیا، اس میں ساری باتیں آ گئی ہوں گی جی۔ اس وقت سیکورٹی کا مسئلہ سب سے بڑا عمران خان صاحب ہے جی، اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے ووٹر سپورٹر ہے۔ اس طرح جیسا نیریٹو بنایا رہا ہے KPK کے لوگ جو ہیں وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے بذات خود، گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ جو اس حکومت کے جو نیریٹو آ رہا ہے، جو پریس کانفرنسز کی جا رہی، میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے میرے تمام وطن کے لوگ، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، سب عمران خان صاحب کی ایک آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے حج پر جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ سمجھ لو، لبیک اللہم لبیک، یہ سب آوازیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نعرہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، سارے آواز لگا رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا جی توشہ خانہ کیس وہ کمزور پڑ گیا جی، ان کی اپنی آڈیو لیک ہوگی توشہ خانہ کی، سمجھ لو کہ یہ اپنے وہ ریکارڈ باہر آ گئے۔ پھر جناب انہوں نے فارن فنڈنگ والا وہ پروہیبٹڈ فنڈ ممنوعہ فنڈنگ میں آ گیا جی، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، جرمانہ کر سکتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جناب جبر تشدد کیا گیا، 25 مئی کو بھی کیا گیا۔ یہ اب پورا جو یہ 20-22 دن ہو گئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اس مہینے کے اندر گرداب کے اندر آئے۔ عمران خان صاحب اپنی سینچری مکمل کر چکے ہیں یا کرنے کے قریب ہیں، لیکن کل کو 2 کام کرنے ہیں جی انہوں نے۔ ایک جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے جی کہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جو آپ کو آج یا 2-3 دن سے نظر آ رہا ہے، جو جویل لطیف صاحب بیان کر رہے ہیں، جو اور میڈیا کے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہو گئی، اس کو کالعدم تنظیم قرار دینا چاہیے۔ انہوں نے جناب جتھے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب یہ کام کیا ہوا ہے، اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ اس پر اعتزاز صاحب نے اپنا بیانیہ دیا GNN پہ، عارف حمید بھٹی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے یا 2/3 اکثریت سے وہ بل پیش کیا جائے گا، پھر یہ لمبا پروسیس چلے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ دوسرا بل جو انہوں نے کل پیش کرنا ہے وہ یونینیمسلی یہ سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو اکٹھا بلایا گیا، اس کے اندر یہ ایک ریزولوشن پیش کریں گے جس کے تحت الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کرا کے یکجا کرنے کی تاریخ دیں گے۔ وہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ معزز سپریم کورٹ عدالت معزز عدلیہ جو ہے فیصلہ دے چکی ہے پنجاب کے متعلق، KPK کے متعلق۔ اب KPK کے گورنر صاحب وہ اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں، معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کیا ان کو توہین عدالت کے اندر لے کے آتے ہیں یا سیکرٹری صاحب کو لے کے آتے ہیں، یا جو بھی الیکشن کمیشن صاحب اس کے میں آئیں گے۔ اس میں وزارت خزانہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، جبکہ لیپ ٹاپ بانٹنے کی 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہیں وہ بانٹنے کی بات کر رہی ہے۔ 100 روپیہ پٹرول کے حساب سے وہ بھی تقریباً مہینے کا 7 سے 8 کروڑ روپیہ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کے 1 لاکھ دینا تو وہ 5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ MNA MPA کو پیسے دینے کے لیے، الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بات صرف کرنے کی یہ ہے جی کہ اس وقت جو چیز بیان کی جا رہی ہے، جو نیریٹو بیان کی جا رہا ہے کہ یہ سارے نظام فیل ہو گئے ہیں، اب کسی طرح اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس کے اندر جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے جی کہ
کل اجلاس کے اندر کچھ لوگوں کو ڈیمانڈ کی گئی تھی جی لیول پلینگ فیلڈ کی. اس میں بہت سارے لوگ گئے نا, کچھ سیاسی لوگ تھے جو الیکشن جیت کر گئے ہیں, کچھ ایسے لوگ تھے جو جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن وہ گئے ہیں جی, انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے, وہ لوگ بھی گئے. انہی کی ڈیمانڈ ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں عطا کی. ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ دیں. ان کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے زور بازو کے ذریعے جو فیصلے پاکستان میں بڑے بڑے کرنے والے تھے وہ کیے تھے, اور باقی جو 14 جماعتیں اس وقت وہ صلاح مشورہ سب جو ہے ان سے کر رہے ہیں. اب لیول پلینگ فیلڈ کس طرح بنتا ہے جی؟ سب سے پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں جی کالعدم تنظیم کی. آج ایک حقیقت ٹی وی نے ایک ویڈیو جو ہے ان کی جو آئی ہے, یعنی وی لاگ جو آیا ہے, اس میں اوریا جان مقبول صاحب کا ایک انٹرویو انہوں نے شیئر کیا. جی انٹرویو نہیں جی, بلکہ انہوں نے ان کو لائن پر لے کر کوئی میرے سابقہ سپہ سالار صاحب کے متعلق کچھ بیانات ہیں جی وہ بیان کیے ہیں. وہ ایک آپ سن لیں اس کو, وہ خواب کی تعبیر ہے, خواب کی تعبیر آگے کیسے کیسی ہوئی. لیکن اس میں جاتے جاتے وہ ایک بات کہہ کے گئے کہ جو سابقہ سپہ سالار صاحب نے کی کہ جب تحریک لبیک کا لانگ مارچ ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, تو جو سابق سپہ سالار صاحب سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ 200 آدمی کون پروڈیوس کر کے لے کے آیا جو انتشار پھیلانا چاہتے تھے. میں اس بندے کا نام ویڈیو میں نہیں لیتا, آپ وہ حقیقت ٹی وی میں سنیں. اس وقت پاکستان کی طاقتور پوسٹ کے اوپر وہ بندہ موجود ہے جی, یعنی وزارت پر ہے. یہ آپ وہ دوسرا نہ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ یا کہیں اور نہیں ہے, وزارت پر ہے اور وزارت کے اندر موجود ہے جی وہ, اور اس کے فیصلے بولتے ہیں. سب پوری حکومت جو ہے اس کے فیصلوں کی منتظر رہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کون سا طریقہ نیا ایجاد کرتا ہے. 25 مئی والا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, ڈرون کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, آنسو گیس شیل ایکسپائر چلانے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, واٹر کینن کے اندر تیزاب ڈالنے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, دیواریں گرانے والا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, بلڈوزر چلانے والا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. ان کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ ہے جی, اگر وہی سٹیٹمنٹ اٹھا لی جائے تو پاکستان مسلم لیگ کالعدم تنظیم قرار دی جا سکتی. عزیر بلوچ اٹھا لیا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کالعدم تحریک قرار دی تنظیم قرار دی جا سکتی ہے, پارٹی قرار دی جا سکتی ہے. NQM سابقہ ریکارڈ اس کا اٹھا کے دیکھ لیں, کالعدم تنظیم ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب انصار الاسلام, ان کی جماعت, ان کی سٹیٹمنٹ, ہم ڈنڈے لے کے آ جائیں گے, اگر آپ کو کوئی روکے تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں. میں ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کالعدم تنظیم. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کس کو کہا جی آپ ڈنڈے لے کے آ جاؤ؟ وہ جلسہ کرتے ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں جی فلاں تاریخ کو جلسہ, لوگ خود ہی آ جاتے ہیں جی. اگر لوگوں نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ریزسٹنس کی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی, وہ ابھی تک بچا, ورنہ اب کب کا یہ کچل چکے ہوتے, کب کا اس کو جیل کے اندر ڈال چکے ہوتے. یہ ساری باتیں, لیکن بات یہ کرنے کی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب پر ہر طرح کا جبر تشدد, ہر طرح کی بات کرنے کے بعد, ان کو سارے طریقے اختیار کرنے کے بعد اب یہ ذہنی طور پہ پریشان ہو گئے. جس طرح ڈاکٹر ہے نا جی, وہ کسی کینسر کے مریض کو کہہ دے کہ 9 ماہ بعد, 4 ماہ بعد, پھر وہ گھڑی کے ساتھ ساتھ وقت, وہ آپ نے اکثر ڈراموں میں دیکھا, ٹک 9 بجے کا ٹائم رہ گیا, اتنے گھنٹے اتنے منٹ تھے جی اس مریض کے پاس, پھر وہ مریض چل بسا جی. اب یہ الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ سے آ گئی ہے جی, یہ تاریخ چل رہی ہے جی, سوئی چل رہی ہے روزانہ, ٹک ٹک ٹک. یہ معزز جج صاحب نے بھی معزز سپریم کورٹ کے اندر یہ فکرہ استعمال کیا تھا, ٹک ٹک گھڑی کا وقت گزر رہا ہے, 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اب وہ ٹک ٹک چل رہی ہے جی, ٹک ٹک جیسے جیسے چل رہی ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے, بلڈ پریشر لو بھی ہو رہا ہے. آگے جو سینیریو نظر آ رہا ہے عوام کے سامنے وہ بھی نظر آ رہا ہے جی, ان کے ساتھ کیا ہونے والا. پاکستان پیپل پارٹی مزے سے سندھ کے اندر بیٹھ جائے گی جی, مولانا صاحب کھینچتے کھونچتے 3 4 5 6 سیٹیں لے جائیں گے. لیکن جن کو اقتدار کا نشہ, جن کو طاقت کا نشہ, ان کے لیے پرابلم بن گیا.
ان کے اپنے بندے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس لیے جا رہے ہیں جی کہ جدھر وہ منحرف باضمیر ارکان تھے اب وہ 20 ہیں قومی اسمبلی کے اور 25 ہیں صوبائی اسمبلی کے. اب لوگ پاکستان مسلم لیگ سے ذرائع کے مطابق لوگ فورس کر رہے ہیں, اپروچ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جن علاقوں میں یہ لوگ کھڑے تھے ادھر ہمیں ٹکٹ دے دیں, ہم اپنی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر عمران خان صاحب کی پارٹی میں آ رہے ہیں جی. سائیوال سے بھی کچھ لوگ شامل ہوئے, قصور سے بھی ایک پاکستان مسلم لیگ کی کو جو ہے میرا خیال وہ شامل ہوئی ہیں. اسی طرح فیصل آباد سے شامل ہوئے ہیں. اسی طرح پاکستان اب اعجاز الحق صاحب بھی وہ شمولیت اختیار کر گئے جی, اتحاد کیا یا جس طرح شیخ رشید صاحب نے کیا. حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے کہ ایک ٹکٹ ایم این اے کا لیں, ایم پی اے کا اپنی مرضی سے جس کو مرضی دے دے, گیٹ ون گیٹ فری. یہ پوزیشن چل رہی ہے جی. یہ سارا نظام ان کو پریشان کر رہا ہے جی. اب جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان کو بھی بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے جی. اچھا ادھر جدھر یہ فرمائش کل کی گئی تھی لیول پلینگ فیلڈ, انہوں نے کہا جی پھر 100 مقدمے عمران خان صاحب پہ 100 آپ پہ بننے چاہیے. عمران خان صاحب کا گھر توڑا پھر آپ کا بھی گھر توڑنا چاہیے. عمران خان صاحب کو نکالا گیا آپ کو بھی نکالنا چاہیے. اسی طرح جو کچھ عمران خان صاحب کے ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. نیب کے اندر ان کے کیس شروع کر دیے گئے, آپ پر بھی نیب کے کیس شروع ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ایسے ہو سکتا ہے. پھر ہماری مجبوری ہے کہ عوام ایک سائڈ لے چکی ہے, ہم کیسے فیصلہ کر لیں. عوام کے خلاف ہم جتنا جا سکتے تھے ضرورت سے زیادہ, جتنا جبر تشدد کرنے کی آپ کو اجازت دی, آپ نے لوگوں کو اٹھایا مارا پیٹا یہ سارا کچھ کیا, وہ لیول پلینگ فیلڈ پھر ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا, جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ جو کچھ حسان نیازی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا, جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا, یہ ساری چیزیں پھر لیول پلینگ فیلڈ میں آتی. کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ پھر پسینے آنے شروع ہو گئے. بس یہ بات ہے جی کہ باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جی. کل دیکھیں کیا گل کھلاتے ہیں کیا نہیں کرتے. کل سپریم کورٹ معزز ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کیس لگے گا, جو توہین عدالت والا کیس ہے اس پر بھی بحث ہوگی. حسان نیازی صاحب والا کیس بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے. کیوں وکلا جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں جی. اب ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ گزر جائے گا, لیکن بات آگے چلے گی جی. بہرحال کے معاملات انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ خان ایک طاقت ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان صاحب کی طرف رخ کر لیا, وہ پروجیکشن ملنی شروع ہوئی. انہوں نے پاکستان کے اندر میڈیا بند کر دیا, وہ پورا میڈیا جو ورلڈ کا پورا میڈیا وہ عمران خان صاحب پر لائن لگی ہوئی. آج بھی انہوں نے انٹرویو دیا ایک عربک چینل کو دیا ہے, یعنی اس میں عمران خان صاحب انگلش میں جواب دے رہے ہیں اور وہ جناب عربک میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ترجمہ بیان کر. عمران خان صاحب انگلش میں بولتے ہیں, وہ عربک میں ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے جی. وہ موجود ہے, ٹی آر ٹی ورلڈ کا ہے, بی بی سی ہے, سی این این ہے, لائن لگی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کھول کھلا کے ہر چیز جو ہے ان کو عیاں کر رہے ہیں. اب جنہوں نے یہ رجیم چینج کی تھی وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو سارا فراڈ ہوا ہے. جس طرح ہمارے ساتھ پہلے فراڈ ہوا, اب بھی یہ فراڈ کیا گیا کہ ایک جعلی نیریٹو بنا کے ہمیں عمران خان صاحب کے خلاف اکسایا گیا. ہم نے فیصلہ, باقی ان کے اپنے مفادات تو ہیں جی. یہ نہیں کہ وہ آپ کہہ دیں کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کو معافی دے دیں گے. وہ یعنی ظاہر تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اگلا رشتہ جو ہے وہ تعاون پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ مجبوری ہے. جس طرح کسی کو کہتے ہیں کہ زہر مجبوری کے اندر پینا پڑتا ہے, وہ ان کو اب زہر جو ہے مجبوری کے اندر پینا اس لیے پڑ رہا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے. 80% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور جن کو وہ لے کے آئے تھے ان کا سروے رپورٹ جو آ رہی ہے وہ 15 سے 20%, 7%, 6% یہاں پہ وہ جناب پھر رہے ہیں. اور ایک جو وزیر اعظم کا خواب دیکھنے کے لیے دفتر امریکہ میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ 2% پہ جا رہے ہیں جی. یہ پوزیشن جب پوری دنیا میں سمجھ آ رہی ہے, سعودی عرب نے پاکستان کی امداد کرنے سے جواب دے دیا, آئی ایم ایف سخت ناراض ہو گئی. یہ جو یہ 100 روپیہ ریلیف والی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے اس پر انہوں نے کہا جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں ٹیکس لگاؤ, آپ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں. وہ مطلب کہ بہانہ صرف وہ ان کو کر رہے ہیں.
اب ان کے سر پر قرضے دینے والی قسطیں دینے والا معاملات جو ہے سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں. یہ الیکشن ریٹ کرنے کے چکر میں ہم چپکے رہیں گے، شاید عوام بھول جائے گی. جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، جتنا قرضے دینے کا ٹائم پاس آتا جا رہا ہے، پریشر بڑھتا جائے گا. اب یہ پاکستان کے اداروں کو، معزز عدلیہ کو، جس کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، مختلف قسم کے طریقوں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیصلے جو ہمارے حق میں دیے جائیں. یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ شاید ہمیں ریلیف مل جائے. جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، کون ہے جی جو آپ کو ووٹ دے گا؟ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے جی کہ ہر عروج کو زوال ہے. جبر اور تشدد، آج جو زلزلہ آیا پاکستان کے اندر، وہ ایک میسج ہے عوام کو. استغفار کرو، تسبیح کرو، اللہ سے معافی مانگو. یہ وارننگ ہے میرے پروردگار کی. جتنا جبر اس دھرتی پہ اس وقت ہو رہا ہے، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ذل شاہ کے ساتھ ہوا، یہ ایک عجب داستان ہے. پھر نہ کہنا دیر ہو گئی. اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو اور دعا کرو اللہ پاک پاکستان کو اس گرداب سے نکال لے.